أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سمیع علیم۔ ناظرین، سورہ نور سے یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی فضیلت اور سعادت پائی ہے۔ اس آیت کریمہ کا تفسیری پیغام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اور جو پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی تو بے شک وہ حکم دیتا ہے فحاشی اور بری باتوں کا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی تزکیہ نہ پا سکتا، لیکن اللہ ہے جس کا چاہتا ہے تزکیہ کرتا ہے اور اسے صفا اور نشو و نما کی دولت دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور وہ علم والا ہے۔ ناظرین، یہ آیت کریمہ جس کا تفسیری ترجمہ آپ نے سماعت کیا ہے، اس میں ایمان والوں کو سمجھایا گیا ہے کہ جولانگاہ حیات میں تمہارا ایک دشمن ہے، اور وہ دشمن شیطان ہے جو تمہیں راہ راست سے اور صراط مستقیم سے بھٹکاتا رہتا ہے۔ تمہیں ہرگز اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے جتنے حملے ہوتے ہیں وہ غیر محسوس طریقے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پہلے تو انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جس وقت اسے سمجھ پڑتی ہے کہ شیطان نے میری پونجی اور دولت ساری لوٹ لی ہے، تو اس وقت کام سارا تباہ ہو چکا ہوتا ہے اور برباد ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے اندر اس کی دشمنی اور عداوت کا احساس پیدا کیا ہے کہ مسلمان کبھی بھی اس کو اپنا دوست نہ سمجھیں بلکہ اپنا دشمن گردانیں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ قرآن حکیم نے واضح طور پر اور صاف طور پر ایمان والوں کو سمجھایا کہ یہ اپنی شرارتوں سے اور اپنی تلبیسی حرکتوں سے کبھی باز نہیں آ سکتا۔ اس کے ساتھ مفاہمت کا کوئی راستہ نہیں ہے، فلہذا انسان کو اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے اور اللہ ہی کی پناہ کے قلعے میں اپنے آپ کو سپرد کرنا چاہیے۔ آیت کریمہ صاف طور پر بتاتی ہے کہ یہ فحاشی کا حکم دیتا ہے
اور منکر کا حکم دیتا ہے۔ قابل اس کے کہ ہم ان دو لفظوں کی وضاحت کریں، ایک اور بات کی وضاحت چاہوں گا کہ شیطانی قدم کیا چیز ہے، اور خطوات الشیطان جو سورہ نور نے اس کی پیروی کو حساس معاملہ مسلمانوں کی زندگی میں قرار دیا ہے، وہ خطوات الشیطان کیا ہو سکتے ہیں۔ علامہ بقلی ایک بہت بڑے صوفی مفسر ہیں، عرائش کے نام سے قرآن مجید کی تفسیر انہوں نے قلم بند کی ہے۔ اس کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا کام شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ آلودہ گناہ لوگ جتنے ہیں ان سے دوستی کی راہ ہموار کرتا ہے۔ انسان دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ غیر محسوس اور غیر شعوری طور پر ان لوگوں کو اپنا دوست بنا بیٹھتا ہے جو اس کو رات اور دن لوٹتے ہیں اور منفی رجحانات پیدا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ انسان کو صحبت اور دوستی کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کو بھی علامہ بقلی نے خطوۃ الشیطان کہا ہے کہ یہ شیطانی قدم ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسری چیز جو تحریص پیدا کرتا ہے، ان محافل میں شرکت کی رغبت شیطان پیدا کرتا ہے اپنے وسوسوں سے اور اپنے مخفی اشاروں سے یا اپنی مخفی منصوبہ بندی کے ساتھ جو محفلیں گناہ کی ہوتی ہیں اور وہاں شریعت کی قدریں پائمال ہوتی ہیں، وہاں رسول کریم علیہ السلام کی محبت نہیں بنتی، بلکہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ان محفلوں کے اندر سلو پائزننگ کی طرح مسلمانوں کو زیادہ حق سے اور صراط مستقیم سے ہٹانے کی سعی کی جاتی ہے۔ یہ بھی اقدام شیطان میں سے ایک قدم ہے اور خطوات الشیطان میں سے ایک خطوہ ہے جس کی پیروی سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نے منع کیا ہے۔ بے شمار آیات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ تیسری چیز جو کہی گئی ہے وہ گناہ کے بارے میں سوچنے کا آغاز انسان کے اندر ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ انسان کی خلوت انسان کے لیے چور بن جاتی ہے جو اس کے ایمان کا سرقہ کرنے لگ جاتی ہے۔ مختلف گناہ ہیں، مثلاً کبائر ہیں یا صغائر ہیں۔ پہلے انسان سوچتا ہے کہ یہ اگر کر لیا جائے تو اس میں کیا کبات ہے، یا ایک دفعہ گناہ کر لیا جائے تو اس میں کیا کبات ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو پہلے گناہ کو ہلکا بنانے میں شیطان اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے۔ علامہ بقلی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مرحلہ شیطان کی طرف سے انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے اور انتہائی تباہ کن ہوتا ہے۔ تباہ کن اور موذی قوتیں جتنی ہیں جو انسانوں کو صراط مستقیم سے ہٹاتی ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ وہ پریچ کرتی ہیں، وہ پروپیگیشن کرتی ہیں کہ انسان کے اندر ذہن کے اندر اور اس کے دل کے اندر گناہ کے لیے سپیس پیدا ہو اور وہ سوچنے لگ جائے۔ آہستہ آہستہ سوچیں جو غلط ڈگر پر چل پڑتی ہیں وہ تخم بن جاتا ہے اور وہ بیج بن جاتا ہے جو دل میں اور نفس میں آہستہ آہستہ اگنے لگ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بھی خطوہ شیطان قرار دیا اور سختی سے ایمان والوں کو منع کیا کہ وہ شیطان کی راہ سے بچیں اور اس کے وسوسوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں۔ خصوصاً تیسرا کلمہ پڑھنا مسلمانوں کے لیے مفید اور معاون ثابت ہوتا ہے۔ جتنا کثرت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھا جائے
اللہ تعالیٰ کی مدد مومن کے دل میں اور اس کی روح میں اترتی ہے، اور اندر ایک طاقت مسلمان کے پیدا ہوتی ہے، جو طاقت شیطانی قوتوں کو پیچھے ہٹاتی ہے اور رحمان کا نور اور رحمان کے بندوں سے دوستی کی راہیں وہ ہموار کرنے لگ جاتی ہے۔ چوتھی چیز، مشکوک اور مشتبہ کام کرنا۔ دنیا میں بتیر ایسے اعمال ہیں اور بہت سی ایسی حرکتیں ہیں، بہت سے ایسے اقدامات ہیں کہ جو مشکوک ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جائز ہے یا یہ جائز نہیں ہے۔ تو دراصل اندر شیطان جو ہے جنگ شروع کرتا ہے کہ نہیں، گناہ کو جس وقت انسان ہلکا سمجھنے لگ جائے اور اس کے معاملے میں شک میں پڑ جائے اور شبہ میں مبتلا ہو جائے، تو مسٹیک کمٹ کرنے کے لیے یا گناہ کمٹ کرنے کے لیے باقی کوئی راستہ یا ڈھال نہیں بچتی کہ وہ بچ جائے۔ یہ چوتھا قدم ہے جو بزرگوں نے لکھا کہ یہ شیطانی قدم ہے۔ انسان کو مشکوک چیزوں اور مشتبہ چیزوں سے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، پٹکنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا اس سے بچ سکیں وہ بچ جائیں۔ پانچویں چیز جو بزرگوں نے لکھی ہے، صغیرہ اور چھوٹے گناہوں کا بے دھڑک ارتکاب کرنا۔ انسان ان کو چھوٹا سمجھتا رہتا ہے اور چھوٹا سمجھ کے احتیاط نہیں کرتا، تو دراصل یہ جس طرح کتاب کا مقدمہ ہوتا ہے وہ پوری کتاب کا تعارف ہو جاتا ہے، تو صغیرہ گناہ بڑے گناہوں کا مقدمہ ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ جس وقت انسان ان پر اصرار کرے اور ڈھٹائی برتنے لگ جائے تو پھر کبائر کا ارتکاب بھی اس سے ہونے لگ جاتا ہے۔ چھٹی چیز ہے بدترین برے گناہوں کا ارتکاب، اور قرآن حکیم فرقان مجید نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ شیطان جو ہے یہ فحشاء اور منکر ان دو چیزوں کا حکم دیتا ہے اور بندے کو فحاشی کی طرف لاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر 3 قوتیں ہیں، 3 طاقتیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے شہوانی قوت ہے انسان کے اندر، اس کو لذیذ چیزیں اچھی لگتی ہیں یا جن چیزوں میں وہ لذت محسوس کرتا ہے وہ ان کا ارتکاب بھی کرتا ہے، مثلا کھانا کھانے یا پینے کی چیزیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ انسان کے اندر لذت حاصل کرنے کے لیے ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے، شیطان دراصل اس میں تحریک پیدا کرتا ہے۔ شہوانی قوت جس وقت تحریک بن جاتی ہے تو انسان بڑے جنسی گناہوں کا ارتکاب شروع کر دیتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید فحاشی سے تعبیر کرتا ہے۔ کبھی وہ گناہ جو مخفی طور پر کیے جاتے ہیں ان کو بھی فحشاء سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح منکر وہ گناہ ہیں جن کا ارتکاب انسان سر عام کر لیتا ہے، لوگوں کے سامنے بے دھڑک، ڈرتا نہیں ہے، اسے خوف نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتا نہیں ہے، تو ان گناہوں کو منکر کا نام دے دیا جاتا ہے۔ دوسری قوت انسان کے اندر قوت غضبی ہے کہ انسان کے اندر آگ بڑھتی ہے، اس کے اندر انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ دشمنیاں مول لے لیتا ہے، وہ لڑائیاں کرتا ہے، وہ جھگڑے کرتا ہے، وہ بے قابو غصے کے ساتھ اپنی شخصیت کو تباہ کر دیتا ہے۔ تیسری قوت وہمی شیطانی قوت ہے جس میں انسان دوسرے انسانوں سے بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے اور بگ ہونے کی اس کو فکر ہوتی ہے، اس کے لیے ظلم کا راستہ وہ استوار کر دیتا ہے اور ظلم کے راستے سے لوگوں کی دولت چھینی، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کیے اور حرص کی آگ اپنے اندر جلائی۔ یہ ساری چیزیں شیطانی اقدام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو منع کیا کہ اے ایمان والو، تم شیطانی اقدام یا خطوات کی پیروی نہ کرو، پیروی کے لیے تو اللہ کا رسول۔ ایک بات سمجھانے کی کوشش کروں گا، ایک آدمی زیچ ہو، برا ہو، گناہ گار ہو، انتہائی عیب دار ہو اور ہر گندی حرکت اس کے اندر ہو، وہ کسی کو رسی ڈال کے اگر تباہی کی طرف لے جائے
تو وہ آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کی پیروی کی جائے۔ پیروی کے لیے حسین نمونے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رسول اعظم کا اسوہ حسنہ پیروی کے لیے بنایا ہے۔ جتنا وہ حضور کی طرف بڑھیں گے، رحمتیں ان کا استقبال کریں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اور شیطانی اقدام اور اقدامات کی پیروی سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔